گزشتہ مجلس سے موضوع کو متصل کرتے ہوئے اس موضوع کو باقی حصہ آج کی اس مجلس میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، خیر الرازقین ہے۔ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یاد رکھیے، یہاں پر اللہ نے افضل الرازقین نہیں کہا ہے، خیر الرازقین کہا ہے۔ افضل جو ہے عربی میں کمپیریٹیو لفظ ہے، انگلش گرامر کو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے۔ افضل جو ہے عربی زبان میں کمپیریٹیو میں استعمال ہوتا ہے۔ انگلش گرامر آپ کو معلوم ہوگا، انگلش میں ایک کمپیریٹیو ہوتا ہے، ایک سپرلیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو افضل جو ہے کمپیریٹیو میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک آدمی کا نام حامد ہے، ایک آدمی کا نام خالد ہے۔ اس میں حامد کے پاس خالد سے زیادہ علم ہے، تب آپ بولیں گے کہ حامد خالد سے افضل ہے۔ کمپیئر کیا آپ نے حامد اور خالد کو، دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ وہ ہے علم، لیکن افضل کون ہے؟ زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ حامد۔ تو آپ نے ایسے کمپیئر جب آپ کرتے ہیں تو لفظ افضل عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ حامد خالد سے افضل ہے کیونکہ حامد کے پاس زیادہ علم ہے، یہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس میں تفضیل یعنی کمپیریٹیو۔ لیکن جہاں پر کمپیریشن کا سوال ہی نہ ہو، مد مقابل میں کوئی نہ ہو، ایک اکیلا کوئی سپریم اتھارٹی ہو، تو وہاں پر افضل کا لفظ نہیں، خیر کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو اللہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، خود اللہ کہہ رہا ہے میری قسم، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو رزق بانٹ سکے۔ خیر کا لفظ بہت ساری جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اذان میں حیا علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ حیا علی خیر العمل کا ایسے کام کی طرف جلدی دوڑ کے آؤ جو اس کام کے مقابلے میں کوئی دوسرے کام کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حیا علی افضل العمل نہیں کہا گیا، خیر العمل کہا گیا، یعنی ایسا عمل ہے نماز، اس کے مقابلے میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کو خیر البریہ کہا گیا۔ حضرت علی خیر البریہ ہیں، بریہ یعنی کائنات، زمین، انسان، جو کچھ بھی ہے، اس میں افضل علی نہیں ہے بلکہ خیر البریہ، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان سے کمپیئر کر سکے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ فلاں سے ہم جو ہے کمپیئر کرا دیتے ہیں، علی ان سے افضل ہے، ان سے افضل ہے، نہیں، یہاں کمپیریشن ہے ہی نہیں علی سے۔ علی ہے نورانی شخصیت، آپ جس سے ان کا کمپیئر کر رہے ہیں وہ ہے مٹی کا پتلا۔ نور کا مقابلہ نور سے ہوگا، مٹی کے پتلے سے نہیں ہوگا۔ نور کا مقابلہ، معصوم کا مقابلہ معصوم سے ہوگا، گنہگار سے نہیں ہوگا۔ علی خیر البریہ ہے۔ اہل بیت کو جہاں کہیں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، افضل کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو خدا خیر الرازقین ہے، سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا۔ اب سمجھ گئے خیر کے معنی، خیر کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رزق کے تعلق سے ابواب رزق،
رزق کے دروازے وہ کون سے دروازے، کون کون سی چیزیں ہیں جس سے رزق کا دروازہ کھل سکے. وہاں کا مجمع بھی اگر یہاں پر موجود ہے، گزشتہ مجلس کا مجمع بھی اگر یہاں ہے تو مجھے کوئی اس میں سے بتائے اس میں سے پہلی چیز کیا تھی رزق کی کشادگی کے لیے. میں نے جو بیان کیا تھا نماز، دوسرا گناہ سے بچو، استغفار، ٹھیک. تیسرا جی صدقہ، اور چوتھی چیز گناہ سے بچو، گناہوں سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جسے آپ اپنی زندگی میں، پرسنل زندگی میں، فیملی کی زندگی میں، سوشل لائف میں، معاشرے میں آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد جو پانچویں چیز میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ رزق کی کشادگی کے لیے اگر آپ کے پاس دولت اتنی ہے تو آپ حج اور عمرے پر جائیں، زیارتوں پر جائیں. اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. چھٹویں چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کمزور انسان کو، محتاج انسان کو، بے بس اور لاچار انسان کی مدد کیجیے. ضروری نہیں کہ وہ انسان آپ کے خاندان کا ہو، آپ کے مذہب کا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے محلے والا ہو، آپ کا ہم مذہب ہو، کوئی بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی حیثیت کے مطابق آپ اس کی مدد کیجیے. کمزوروں پر ترس کھائیے، مجبور انسانوں کی مدد کیجیے، ان کی مشکل کو دور کیجیے، ان کی پریشانی کو حل کیجیے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، انفلوئنس ہے انفلوئنس کا استعمال کیجیے، پیسہ ہے تو پیسہ دیجیے، طاقت ہے طاقت کا استعمال کیجیے. آپ چل پھر کر ان کا کام کر سکتے ہیں کیجیے. جو بھی آپ کی حیثیت میں ہے، آپ اگر کوئی پولیٹیکل اتھارٹی ہے تو آپ اپنا پولیٹیکل پاور یوز کر کر ان کی مشکل کو آسان کیجیے. یہ کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے اور سارے آسمان سے ناگہانی آفات سماوی و ارضی سے آپ محفوظ رہیں گے. کیوں رہیں گے؟ کیونکہ جس انسان کی آپ نے دل و جان اور خلوص کے ساتھ مدد کی ہے، وہ انسان جیسے ہی مدد ملتی ہے، ہاتھ اٹھا کر وہ انسان دعا کرتا ہے تو اس انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جس کے حق میں آپ نے مدد کی ہے وہ انسان اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا کبھی بھی آپ کے حق میں رد نہیں ہوگی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے دور میں، اس وقت کی حکومت میں ایک وزیر تھے علی ابن یقطین. سنا ہوگا آپ نے علی ابن یقطین امام ساتویں امام کے دور میں جو حکومت تھی اس کے وزیر تھے. اچھے بڑی پوسٹ پر تھے اور وہ ساتویں امام کے چاہنے والے اور ان کے صحابیوں میں سے تھے. لیکن دربار میں، بادشاہ کے دربار میں کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی. امام جانتے تھے، علی ابن یقطین جانتے تھے. مشہور واقعہ ہے. اس واقعے سے جو مجھے پوائنٹ نکالنا ہے، جو آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے. پوری تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھوں گا، مختصر اشارہ کروں گا. علی ابن یقطین کے پاس ایک مجبور، محتاج، بے بس، لاچار آدمی آتا ہے کچھ مدد کے لیے. وہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں بعد میں ملاقات کروں گا. یہ کہہ کر علی ابن یقطین اس سوالی کو واپس کر دیتے ہیں. کچھ دن گزر جاتے ہیں، کسی کام سے علی ابن یقطین ساتویں امام کے پاس مدینے میں آتے ہیں. ایک روایت ہے کہ اس وقت امام بغداد میں تھے. ملاقات کے لیے آتے ہیں تو امام ملاقات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. 2
علی ابن یقین کو تعجب ہوتا ہے، بے چین پریشان ہوتے ہیں، کیوں امام میرے سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ بعد میں ان کو محسوس ہوتا ہے میں نے جس انسان کو مدد کرنے سے واپس کر دیا تھا انکار کر کے، شاید اس سے امام ناراض ہو گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس انسان کا پتہ لگا کر گھر پر جاتے ہیں اور اس انسان سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اس انسان سے کہتے ہیں، خود زمین پر نیچے لیٹ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے جوتوں سے میرے چہرے پر ڈال کر رگڑو، جو میرے دل و دماغ میں جو غرور ہے وہ نکل جائے، جو میرے دل و دماغ میں جو وزیر ہونے کا جو غرور ہے وہ نکل جائے، تم اپنے چپل سے اپنے جوتوں سے میرے چہرے پر رگڑو۔ یہ کہہ کر اس کے سامنے پیروں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، میری مشکل کو آپ نے آسان کیا ہے، میں کیسے یہ کام کروں؟ نہیں، تم یہ کام نہیں کرو گے، امام مجھے معاف نہیں کریں گے۔ خیر وہ انسان اپنے جوتوں سے رگڑتا ہے، اٹھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد امام کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو امام کا خادم دروازہ کھول کر علی بن یقین کا ویلکم کرتا ہے، اور اندر امام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اپنے باہوں میں لگا کر گلے لگاتے ہیں۔ لگانے کے بعد امام کا جملہ سنیے جو مجھے آپ کو بتانا وہ یہ ہے، خالی گلے لگا کر امام نے چھوڑا نہیں، امام نے ایک جملہ کہا ہے، پولیٹیکل، سوشل، انفلوئنشل، اتنا بہترین جملہ ہے، اتنا بہترین جملہ ہے۔ امام نے کہا کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان۔ علی ابن یقین سے امام نے کہا کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، اے علی ابن یقین میں نے ظالم بادشاہ کے دربار میں جو تم کو نوکری کرنے، وزارت کے عہدے پر بیٹھ کر اس کی حکومت میں نوکری کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ میں تم کسی کو اپنے گھر سے واپس کر دو، بلکہ کافر ظالم بادشاہ کے حکومت میں نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے مرد مومن بھائیوں پر احسان کرو، اپنے مومن محتاج بھائیوں پر تم احسان کرو۔ ہم نے تم کو اس دربار میں حکومت کی جگہ پر نوکری کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ تم غریب اور محتاجوں کی مدد کر سکو۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس کی بات؟ آج کے دن ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہماری سوسائٹی میں IAS آفیسر ہونا چاہیے، IPS ہونا چاہیے، IFS ہونا چاہیے، تاکہ ایسے آفیسرز کے پاور سے ہم اپنی سوسائٹی میں ہمارے پسماندہ قوم کے لوگوں کو اوپر لا سکیں۔ یہ ضروری ہے۔ امام کا یہ پولیٹیکل نالج اور پولیٹیکل تھاٹ یا پولیٹیکل ٹیچنگز ہیں۔ اس وقت کے ظالم حکومت کے دربار میں نوکری کرنے کی اجازت امام نے دی، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے مرد مومن، اپنے بھائیوں کی غریب محتاجوں کی مدد کر سکو۔ اے علی ابن یقین تم کو اسی لیے رکھا گیا ہے، ورنہ میں تمہیں ظالم دربار میں حکومت نوکری کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتا۔ یاد رکھو علی ابن یقین، تم اگر مجھے ایک چیز دو گے تو میں اس کے بدلے میں 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا تم اگر کسی کی مدد کرو گے، کسی مریض کو علاج کے لیے پیسے دو گے، کسی مسافر کو کھانا کھلا کر اس کے وطن واپس جانے کا کرایہ دو گے، کسی یتیم کی پرورش کرو گے، کسی یتیم بچی کی شادی کرو گے، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ گے، کسی مریض کی عیادت کرو گے، کسی لوگوں کے سماج کے اندر کوئی غربت ہے، تکلیف ہے، ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ان سارے چیزوں کی سوشل لائف، سوشل زندگی اگر مکمل کرو گے
میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری موت غریب الوطنی میں نہیں ہوگی. دوسری چیز تم دشمن کے ہاتھوں کبھی قتل نہیں کیے جاؤ گے. تیسری چیز تم کو کبھی بھی کوئی بھی حکومت قید نہیں کر سکتی. یہ تین چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں. تم میرے چاہنے والوں کی خدمت کرو, ایک کام تم کرو گے, تین کام میں تمہیں دوں گا. تم خدمت خلق کرو گے, سروس ٹو مینکائنڈ از سروس ٹو اللہ. قوم کی خدمت اللہ کی خدمت ہے, بندوں کی خدمت اللہ کی خدمت ہے. تمہیں جو یہ پاورفل اتھارٹی جو تمہیں دی گئی ہے, اس لیے نہیں دی گئی کہ تم شان دکھاؤ, اپنے ٹھاٹ دکھاؤ, اپنے آپ کو مغرور سمجھ کر لوگوں کے اوپر سر پر سوار ہو جاؤ. نہیں, بلکہ تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم غریبوں کی مدد کر سکو. یہ کام آپ جس دن کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے, کمزوروں کو سہارا دیں گے, مجبوروں کی ضرورت کو پورا کریں گے, غریب کو پیسہ دیں گے, بیمار کا علاج کرائیں گے. یہ کام آپ جس دن کریں گے, جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے, ویسے ویسے آپ کے رزق میں برکت بھی آئے گی اور نئے نئے رزق کے دروازے بھی کھلیں گے. آفات سماوی و حادثات ناگہانی سے آپ کے بیوی بچے محفوظ رہیں گے. یہ رزق کے لیے بہت ہی اہمیت کی چیز ہے. اس کے بعد ماں باپ کے فرما بردار رہو. ماں باپ سے فرما برداری کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے. اور اس کے بعد کوشش کرو کہ ہمیشہ سے باوضو رہو. ٹھیک, یہ سب چیزوں کے بعد آخری میں آپ کو یہ بتاؤں, سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت, یہ روزانہ ایک تسبیح آپ اس کو پڑھیں. روزانہ ایک تسبیح. پہلے 40 دن جو ہے ٹائم اور جگہ معین ہونا چاہیے, وقت اور جگہ معین ہونا چاہیے. پہلے 40 دن گزرنے کے بعد ٹائم اور جگہ کی پابندی نہیں ہے. اب جب چاہیں, جیسا چاہیں, سفر میں ہو, ٹرین میں ہو, اسکوٹر میں ہو, کار میں ہو, گھر میں ہو, باہر جہاں بھی ہے, آپ ایک تسبیح ضرور پڑھیں. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیے تو آپ زندگی بھر, بلکہ اگلے آپ کے 7 پشتوں تک فخر و فخر نہیں آئے گا. اگلے 7 پشتوں تک آپ کے خاندان میں فخر و فاخر نہیں آئے گا, غریبی نہیں آئے گی, بے روزگاری نہیں آئے گی. لیکن شرط ہے اس کی پابندی کرنا. یہ تسبیح کم سے کم زیادہ پڑھیں تو اور اچھا ہے. اگر روز کو 1000 تسبیح پڑھیں تو اور اچھا ہے. لیکن یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے. شروع میں آپ کو ٹائم لگے گا, 30-35 منٹ لگیں گے, 40 منٹ لگیں گے. جیسے آپ اس کو پڑھنے میں فاسٹ ہو جائیں گے, 20 منٹ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ یہ ہے, مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں سورہ واقعہ پڑھیے. سورہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ رحمان کے بعد کا سورہ ہے. سورہ واقعہ, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. یہ سورہ بھی اگر آپ پابندی سے کر لیں, مغرب عشاء کی نماز کے بیچ میں پڑھیں. اکثر لوگ اسے عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. نہیں, عشاء کے بعد نہیں, مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو اگر آپ یہ سورہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے گی. ایسی صورت میں آپ کیا کریں, مغرب کی نماز کے بعد صرف تسبیح پڑھ کر, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر فوراً یہ سورہ واقعہ پڑھ لیں. جب تک یہ سورہ واقعہ ختم ہوگا, جب تک آپ نماز عشاء کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر آپ مسجد میں جماعت میں نہیں ہیں, گھر میں پڑھتے ہیں, کہیں باہر پڑھتے ہیں, تو آرام سے مغرب عشاء کے بعد تعقیبات پڑھیں. تعقیبات کے بعد آپ آرام سے سورہ واقعہ پڑھیں. یہ سورہ طلاق کی آیت اور سورہ واقعہ, یہ 2 چیزیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. 2 چیزیں. اس کے
بعد آپ مجھے فون کر کر بتانا 40 دن میں اگر اس کے اثرات رونما نہ ہوئے، آپ بھی دیکھنا ضرور 40 دن سے پہلے ہی آپ میں وہ اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ شرط ہے نماز کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، راہ خدا میں خیرات کرنا ہو، غریبوں کی، مجبوروں کی، بے بسوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا ہے، اس کے بعد یہ سب چیزیں کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں، یہ سب چیزوں سے رزق کے راستے کھلتے ہیں، خوشحالی پیدا ہوتی ہے، انسان کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے بیماریاں بھی نہیں آتی ہیں، انسان دشمن بھی دفع ہوتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو بہت ہی طاقتور وظیفہ چاہیے تو جوشن کبیر روزانہ پڑھیے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ بھی دعائے سباسط ایک دعا ہے وظائف الابرار میں، دعائے سباسط حدیث نساء کے بعد یہ دعا ہے، یہ بھی ذرا طویل دعا ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دعائے سباسط پڑھنے سے انسان پر اگر جادو ہوگا جادو بھی ٹوٹ جائے گا، دشمن کی نظر بد ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اگر آپ کے کوئی بھی نظر آنے والے نہیں نظر آنے والے چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ دشمن آپس میں لڑ لیں گے، آپ کو بھول جائیں گے۔ اور یہ دعا پڑھ کر پانی میں پھونک کر گھر کے باہر، گھر کے چاروں طرف، آگے پیچھے، چھت پر، سب جگہ اس کو پانی کو چھینکیے، تو اس سے گھر کے اندر اگر کوئی بلا ہے، کوئی چیزیں ہیں، ساری چیزیں دفع ہو جائیں گی، باہر سے کوئی نحوست اندر داخل نہیں ہوگی، دشمنوں سے محفوظ رہیں گے اور رزق میں برکت ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد سلامت یہ امام زمانہ بابا سے بلند سلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، مولا ایک میرا دوست ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے پاس رزق کی کشادگی بہت ہے، میں سارے پابندیاں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے رزق میں کمی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ امام مسکرائے اور مختصر الفاظ میں جواب دیا، ھذا ھو الاستدراج، اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کی معنی یہ ہے ان یسبق علیہ النعم و یسلب منہ البرکہ۔ استدراج اسے کہتے ہیں اللہ نے نعمتیں تو فراوانی کے ساتھ نازل کی، لیکن اس نعمتوں سے برکت کو کھینچ لیا۔ اس کے پاس دولت تو ہوگی، رزق تو ہوگا، لیکن اس دولت میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کے پاس دولت تو ہوگی لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جو دولت تم دیکھ رہے ہو اس میں حلال کی دولت کم ہوگی، غلط طریقے سے کمائی ہوئی دولت زیادہ ہوگی۔ تمہارے پاس حلال کی دولت مختصر ہوگی لیکن اس میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، بیماری بھی نہیں ہوگی، صحت و تندرستی ہوگی۔ یہ چیز ہمیں محسوس کرنا چاہیے، دوسروں کے پاس زیادہ دولت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سکسیسفل انسان کی پہچان یہ ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں کی ترقی کی طرف نہیں دیکھتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انسان پڑھ لکھ کر جوان باہر نکلتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں پوری دنیا کو سدھرا کروں گا، پھاڑ ڈالوں گا، چیر ڈالوں گا، بستی کو یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا، ایروپلین بنا کروں گا، آسمان پہ چلا جاؤں گا، اچھل کود دھما چوکڑی مچاتا ہے۔ لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے، بیوی بچے آتے ہیں، جب اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو وہ آدھی گرمی اتر کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اور ذمہ داریاں آتی ہیں
وہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو تو نہیں سدھرا سکا، خاندان کو اور بستی والوں کو سدھرا لوں، لیکن جب 40 45 50 سال کی عمر آتی ہے، جب سوچتا ہے کوئی بھی سدھرنے والے نہیں ہے، پہلے میں اپنے آپ کو سدھرا لوں تو سب سدھر جائے گا۔ خود سدھرتا نہیں، دوسروں کو سدھارنے چلتا۔ تو یہ سمجھ آتی ہی 45 50 سال کے بعد۔ اگر یہ سمجھ 20 25 سال میں آ جائے، ہمارا معاشرہ آسمان پر چلا جائے گا، لیکن آتی نہیں ہے سمجھ۔ اس کے لیے بہت زیادہ تجربے دنیا میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات سے رگڑے جانے کے بعد۔ وہ شعر ہے نا، کیا ہے وہ شعر؟ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پر پس جانے کے بعد۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، انسان سنبھلتا ہی ہے ٹھوکریں کے رنگ۔ ہنا کہتے ہیں مہندی کو، رنگ لاتی ہے ہنا، مہندی میں رنگ کب آتا ہے؟ جب پتھر پر پس جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر ترقی کرنا ہے، بلندی پر آنا ہے، تو آپ کو اپنا وجود مٹانا پڑے گا۔ آپ اپنا وجود جب مٹائیں گے، جب ہی آپ بلندی پر آئیں گے۔ خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود بندے سے خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ آپ اپنی اتنی بلندی پر پہنچ جاؤ، اب آپ خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا خود آپ سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو انسان۔ عزاداران حسین، یہ چھوٹا سا میسج تھا جو 2 مجلسوں میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی۔ امید ہے کہ آپ مطمئن ہوئے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے کی مجالس میں سوچا جائے گا۔ عزاداروں، 8 محرم کی تاریخ ہے اور وہ بھی